اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، کبھی یہ آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ اچھائی اور برائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ بانس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے کوئی تیر بنا کر کسی کو زخمی کرتا ہے تو کوئی بانسری بنا کر سریلی آواز نکالتا ہے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ یہ الفاظ، اچھے وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ کسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا رکھے ہیں۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کے اعمال کا پردہ فاش نہیں کرتے۔ اچھی یاد، ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور یہ قدرتی ہے، اللہ نے باپ جیسا کوئی دوسرا انسان بنایا ہی نہیں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو اور عزت و راحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس لیے بھی پسند آتے ہیں سچ بولنے والے لوگ، کیونکہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔
टूटने, बिखरने और कटने के बाद भी एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ मुमकिन है। इसलिए कभी मायूस मत हों, क्योंकि हर ख़ज़ां के बाद बहार लाज़िम है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है और मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। और अल्लाह ही काफ़ी है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। और बेशक हमने उन लोगों को भी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई हुक्म दिया है और तुम्हें भी कि अल्लाह से डरते रहा करो। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो बेशक सब कुछ अल्लाह ही का है जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, और अल्लाह है बेनियाज और उसकी सिफ़ात बेशुमार हैं। फिर अगर वो ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि बस वो अपनी ख्वाहिशों ही की पैरवी कर रहे हैं, और इससे बढ़कर गुमराह कौन जो अल्लाह की तरफ से हदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। उम्मीद और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन रखने वाले शख्स कभी गमगीन नहीं होता। वो लोग बहुत खुश किस्मत होते हैं जो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ, हमेशा रब के शुक्रगुजार बंदे ही रहते हैं। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशगवार सुबहें तलू हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंसान गैरों से दी गई इज़्ज़त और अपनों से दिए गए दुख कभी नहीं भूलता। मकाफ़ात अमल। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। जो बोओगे वही काटोगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हद से ज़्यादा पारसाई का दिखावा करते हैं वही शैतानियत का दूसरा रूप होते हैं। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। इस पर मत भरोसा रखना। ये ज़िंदगी है, न जाने किस मोड़ पर अकेले छोड़ जाएगी। इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। या अल्लाह हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, आमीन। मौत से जितना भी भाग लें वो छोड़ने वाली नहीं, और रिज़्क़ के इज़ाफ़े की जितनी भी तदाबीर कर लें मुक़द्दर से ज़्यादा